السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت ساری ایسی جڑی بوٹیاں قدرت کی طرف سے جو ہمارے ارد گرد پائی جاتی ہیں، مگر ان کے فوائد سے ہم لوگ ناواقف ہوتے ہیں۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ میں آپ کو بہت ساری ایسی جڑی بوٹیوں کے بارے میں آپ کو بتاتا رہوں، تاکہ آپ ان جڑی بوٹیوں سے مستفید ہوتے رہو اور اپنی صحت کاملہ کی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ ایک بوٹی جس کو ہم لوگ اکثر اسپند کے نام سے کہتے ہیں، اور کچھ علاقوں میں اس کو ہرمل کے نام سے بھی کہا جاتا ہے، یہ بہت کارآمد اور مفید بوٹی ہے۔ اکثر ویرانوں یا ریت کے ٹیلے پرانے جو ہوتے ہیں، ان کے اوپر وہ ہرمل کی بوٹی ہوتی ہے۔ چھوٹے رنگ کا درخت نما چھوٹا سا جھاڑی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے دانے لگتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ہرمل۔ اس کو حکمت کی زبان میں اسپند کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح اجوین کی ایک قسم ہوتی ہے، اس کو اجوین خراسانی، جو امساکی جو ادویات ہوتی ہیں ان کے اندر اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی بہت کارآمد چیز ہے۔ جو لوگ دیہاتوں کے رہنے والے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے، ایک اجوین عام اجوین ہوتی ہے، ایک اجوین خراسانی ہوتی ہے۔ تو اجوین خراسانی جو ہوتی ہے وہ ہماری حکمت میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور یہ امراض خاص کے طور پر اس امراض خاص کی ادویات میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ایک دھتورا ہوتا ہے۔ دھتورے ہر بندہ، اکثر لوگ جو دیہاتوں کے رہنے والے ہیں وہ دھتورے کو جانتے ہیں۔ دھتورے کے بیج بھی استعمال ہوتے ہیں، دھتورے کے پھول بھی ان ادویات میں استعمال ہوتے ہیں، اور دھتورے کے پتے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ دھتورا ایک عام چیز ہے، مگر اس کے فوائد سے لوگ ناواقف ہوتے ہیں۔ تو یہ جو امساکی دوائیں ہوتی ہیں ان کے اندر اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کافور، مشک کافور آپ نے سنا ہوگا، یہ مطلب مختلف طریقوں سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے ٹھنڈا، اور اس کی ایک خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے، اس کو کافور کے نام سے کیا جاتا ہے، یہ تھوڑا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو مستگی رومی، یہ بھی ایک اسی طرح جڑی بوٹی ہے جس کو اللہ پاک نے بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے۔ تو یہ عام مطلب ان کی مقدار کو اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کہیں سے خریدنی پڑے۔ اگر آپ ان تمام چیزوں کو نہیں خرید سکتے، خریدنے آپ کو کہیں سے یہ نہیں ملتی، یا ان کو ڈھونڈنے میں مسئلہ ہوتا، تو آپ انصار کی دکان پر چلے جائیں اور اس کو بولیں کہ اسپند 5 گرام اسپند لے لیں اس سے، اور اجوین خراسانی جو ہے اس کی 3 گرام مقدار لے لیں، اور وہ دھتورا، اس کا دھتورا مدبر اس کو بولنا ہے 2 گرام، وہ لے لیں۔ یعنی اسپند، اجوین خراسانی اور دھتورا، یہ 3 چیزیں ہو گئیں، اور کافور یہ 4 گرام لے لیں، اور ان تمام چیزوں کو باریک پیس کر اس کے اندر مستگی رومی جو ہے وہ 2 گرام ڈالنی ہے آپ لوگوں نے۔ تو اچھی طرح گرائنڈ کرنے کے بعد، اگر آپ کے پاس اچھا گرائنڈر اویلیبل ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے ہاون دستے میں بھی اس کو کوٹا چھانا جا سکتا ہے۔ اس کو پہلے کوٹیں، پھر کسی ململ کے کپڑے میں یا چھاننی میں اس کو چھان کر دوبارہ باریک جو ہے نا اس کو کریں، اور اس کو پھر چھان کر اس کو پھر جو ہے اس کو باریک کریں۔ تو اس طرح مطلب اس کا صفوف بنا لیں۔ یہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر رپیٹ کرتا ہوں کیا کیا چیزیں آپ نے لینی ہیں۔ تو اسپند، جس کو ہم لوگ ہرمل کہتے ہیں، اسپند 5 گرام لینی ہے، اجوین خراسانی آپ نے 3 گرام لینی ہے، اور دھتورا 2 گرام، دھتورا مدبر 2 گرام لینا ہے، اور کافور 4 گرام لینا ہے، اور مستگی رومی یہ 2 گرام لینی ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ لوگ بہترین اور خوبصورت کر کے، صاف کر کے ان کو گرائنڈ کرنا ہے۔ گرائنڈ کر کے شہد لے کے، شہد کی اتنی مقدار اس کے اندر ملائیں کہ یہ گاڑھا قوام، یعنی ایک ایسا مادہ جیسے آٹا گوندھا ہوتا ہے، آٹا گوندھنا بھی تھوڑا نرم ہوتا ہے مگر اس کو سخت رکھے، گاڑھا قوام بن جائے،
اور اس کو آپ نے بقدر فلفل سیاہ، جس کو کالی مرچ ہم لوگ بولتے ہیں، کیونکہ حکمت کی زبان میں ایک چیز کا نام اور ہوتا ہے، لیکن عام زبان میں ہم لوگ اس کو اور کہتے ہیں، جبکہ یہ صرف بتانا مقصود ہے۔ آپ لوگوں کو فوراً سمجھ آ جائے گی کہ حکمت کی زبان میں فلفل سیاہ کالی مرچ کو بولتے ہیں، فلفل مرچ کو بولتے ہیں، فلفل سیاہ کالی مرچ کو کہا جاتا ہے۔ آپ نے ان تمام چیزوں کو باریک کر کے شہد کے اندر گاڑھا قوام بنا کر کالی مرچ کے بقدر اس کی گولیاں بنانی ہیں، اور وہ گولیاں جو ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی گولیاں ہوں گی، اس کو آپ نے سائے پہ رکھ کے خشک اور سخت کر لینا ہے۔ ان تمام گولیوں کو آپ اپنے جب وہ سخت اور خشک ہو جاتی ہیں تو ان کو کسی ایک بوتل میں ڈالیں، اور جب آپ کو وقت خاص آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو ان کو 2 گولیاں آپ نے ہمراہ شیر، جو شیدہ یعنی تھوڑا گرم کیا ہوا دودھ، اس کے ساتھ ان 2 گولیوں کو آپ نے بوقت خاص 2 گھنٹے پہلے آپ نے استعمال کر لینا ہے، اور کوشش کریں اس رات کھانا کم کھائیں، تو انشاءاللہ تعالی بفضل خدا اس کا بہت زیادہ اچھا اثر ہوگا۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ ان کے کھانے سے پہلے آپ اپنی صحت کاملہ، جو آپ کی صحت ہے، اس کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے کہ آپ کی جو طبیعت ہے وہ کس طرح کی طبیعت ہے۔ آپ کی ٹھنڈے مزاج کی طبیعت ہے، گرم مزاج کی طبیعت ہے، مگر اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اس کی کسی قسم کا اس کا صحت کے اوپر کوئی برا اثر نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ گولی کھا لی تو آپ کو شوگر تھی یا آپ کو بلڈ پریشر کے مریض تھے تو آپ کو اس کا نقصان ہوگا۔ ایسا کوئی نہیں ہے، بالکل دیسی دوا ہے، جڑی بوٹیاں ہیں جو عام قدرت کی بنائی ہوئی ہیں اور عام جگہ پہ یہ اگتی ہیں، مطلب آپ کو ہر قسم کی خالص چیزیں ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کا آرٹیفیشل نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو آپ انشاءاللہ تعالی بفضل خدا ٹچ میں رہیں، میں مزید آپ کو بتاتا رہوں گا۔ تو آپ اپنا اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں اور اس کے اوپر کمنٹ کریں، اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں تو اس کو شیئر بھی کریں، کیونکہ میں صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ چیزیں آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ صدقہ جاریہ دوسروں تک پہنچایا جائے تو اس کو دوسروں تک شیئر کریں۔ انشاءاللہ ہماری فریش ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔